السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم سے استدا ہے کہ جہاں دلیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ پروردگار ہمارے روزے، نماز، دعاؤں کو، قرآن کی تلاوت کو، ہمارے حاجتوں کو قبول فرمائے، آل محمد کے صدقے میں عنایت فرمائے۔ آئیے آج ایک حدیث کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں اس روزے کے فائدہ، جس کو رسول اللہ نے اللہ کے ذریعے سے، جب کوئی اللہ کے لفظ کا استعمال ہو جاتا ہے عربی میں تو معنی آتے اٹینشن، یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ کوئی بہت بڑا معاملہ ہے۔ تو رسول اللہ فرماتے الا اخبرکم بشیء ان عنتم فتعلمون تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق من المغرب قالوا بلی یا رسول اللہ، الا آگاہ ہو جاؤ، اخبرکم میں تم کو ایک خبر دیتا ہوں ایک ایسی چیز کی کہ جس کو تم جانتے ہو، تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق من المغرب، شیطان کو ماہ مبارک رمضان کی برکت سے تم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے جیسے کہ مشرق سے مغرب، یعنی ایسٹ سے ویسٹ۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، فرمائیے یا رسول اللہ، قال الصوم، وہ کون سی چیز ہے کہ شیطان کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا الصوم، وہ روزہ ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے اس سے شیطان کو اتنا دور کر دیا جاتا ہے۔ یصود وجہہ والصدقۃ تکسر ظہرہ، کہتے ہیں روزے کے ذریعے سے اس کو دور کیا جاتا ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، تو یصود وجہہ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، والصدقۃ، اور اس کے بعد ساتھ رمضان میں کوشش کریں کہ ہر روز ایسے ماشاءاللہ آپ سال بھر دیتے رہتے ہیں، امام زمانہ کی طرف سے، اپنے طرف سے، اپنے خانوادے کی طرف سے صدقات دیں۔ کیوں؟ چونکہ اس سے تکسر ظہرہ، چونکہ اس کی پیٹھ، اس کے پشت ٹوٹ جاتی ہے، کس کے دینے سے؟ صدقہ دینے سے۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ یہ روزہ رکھنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے، صدقہ دینے سے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ شیطان سال بھر تک اسی انداز سے دور رہے۔ آئیے آج آپ کی خدمت میں آخری وہ روزے کی جو چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ٹوٹ جاتے ہیں، میں نے خلاصے کے طور پہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آذان صبح تک جنابت، حیض و نفاس کی حالت میں باقی رہے جان بوجھ کر، تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا کوئی عورت ہے جو حیض و نفاس سے فجر سے پہلے پاک ہو چکی تھی، اس کے اوپر واجب تھا کہ وہ غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد روزہ رکھنا شروع کر دے۔ اگر وہ جان بوجھ کر ایسا نہ کرے تو پھر اس کے اوپر روزہ بھی ہے، کفارہ بھی ہے، قضا بھی ہے۔ تو خدمت میں آپ کے اسی طریقے سے کوئی اگر مجنب ہو جائے، کوئی نجس ہو جائے، کوئی مرد، اور جان بوجھ کر مجنب ہو جائے، چلیے کوئی بات نہیں ہے تو غسل کرے۔ اگر غسل نہیں کر سکتا ہے، ٹائم بہت کم اگر ہے تو تیمم کرے، اور اگر تیمم بھی نہ کرے تو پھر جان بوجھ کر اپنے روزے کو خراب کرے گا تو پھر اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو پنشمنٹ ملے گا وہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ اگر کوئی رمضان میں بھول جائے کہ اس کے اوپر غسل جنابت تھا اور وہ 1 دن 2 دن 3 دن سے روزہ رکھتا چلا گیا، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں ہم نے نجاست کی حالت میں روزہ رکھا ہے، تو جتنے روزے اس کے قضا ہوئے ہیں اس حالت میں اس نے رکھے ہیں، اس کو رمضان کے بعد اس کو قضا کرنا جناب والا واجب ہے۔ اسی طریقے سے جہاں تک ہو سکے فوراً پہلے غسل کرے، یہ سوچ کر کہ اگر ہم نجس ہو جائیں گے تو میرے پاس پانی کا انتظام ہے، مگر پانی کا انتظام نہ رہے یا پھر وقت کم رہے تو فوراً اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ تیمم کرے، اور تیمم کرنے کا طریقہ جناب انشاءاللہ ہم تمام مومنین کو پتہ ہی ہے، ایک ظاہری طور کے اوپر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بعد میں بیان کیا جائے گا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں۔ حکمہ ایک ہے جو ایک میڈیسن اور ایک ڈاکٹری اور ایک حکمت کے اعتبار سے ہے، جس سے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے قریب کے علماء سے آپ پوچھ لیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ تو آج تمام ہوئی وہ تمام چیزیں کہ جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، خلاصے کے طور پر بیان کی گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس روزے کے سلسلے سے، جیسے کہ مستحبات روزہ
مکروہات روزہ، کون کون سے روزے مستحب وغیرہ، اس کے اوپر انشاءاللہ بحثیں کل سے شروع ہو جائیں گی۔ پروردگار عالم ہم سبوں کی اس اعمال کو قبول فرمائے، اور جو بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں پروردگار عالم ان کو ان کے دان درہم میں سخن قدم میں پروردگار عالم ترقی، کامیابی، برکت عنایت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔